وہ اس کا بھی کردار تھا اور بہت کلوز رہے ہیں. تو آپ اپنی ناکامی کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں اور اتحادی جماعت ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ناکامی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو آپ کو میں کریکٹ کروں گا کہ مجھے چیف منسٹر بنانے میں ایم کیو ایم نہیں تھی. جنرل پرویز مشرف ضرور تھے اور کیو کی اس زمانے میں پارٹی تھی وہ تھی. اس وقت میں کیو بھی نہیں تھا. ہم لوگ تھے، کتاب بنا تھا ایس ڈی اس میں، جس میں مرتضیٰ جتوئی والے، دوسرے بدقسمتی سے امتیاز شیخ بھی اس میں شامل تھے. تو ہم اس میں تھے. ایک نیشنل الائنس بنا تھا، اس میں تھے. پھر فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی کیو میں سارے شامل ہونے کیونکہ ایک اسٹرینتھ بنانی ہے. تو ہم نے پھر کیو کو جوائن کیا تھا. اس کے پلیٹ فارم سے میں بنا تھا. ایم کیو ایم کو ہینڈل کرنے والے جنرل مشرف صاحب اور بقیہ لوگ تھے. وہ کو مجھے محبت میں، پیار میں قبول نہیں کر رہے تھے. بڑے مشکل سے انہوں نے اس بات پہ آئے تھے. ان کے پسندیدہ امتیاز شیخ تھے. ان کو بلا کے ان سے انٹرویو بھی کیا تھا. مگر پھر وہ مشرف صاحب کو کسی نے امتیاز صاحب کی پوری اسٹوری بتائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. مجھے اللہ نے بنایا، پہلے تو میں یہ کہوں گا اللہ نے بنایا. اگر اسٹیبلشمنٹ میں کچھ پرو لوگ ہوں گے تو انہوں نے ضرور، کئی لوگوں نے تو میرے خلاف رپورٹیں دی کہ ارباب کے پاس جو ہے نا وہ نجی جیلیں ہیں اس زمانے میں. پھر انکوائریاں کرائی گئیں. اس زمانے کے کمال شاہ صاحب آئی جی تھے، انہوں نے میرے خلاف، اور بیوروکریسی میں بھی کئی لوگوں نے میرے خلاف رپورٹیں دی جو مشرف صاحب کے قریب تھے. اور اس لیے دی کہ بھئی یہ آئے گا بندہ، یہ تو سیدھا کام کرے گا اور یہ ڈٹ کے کام کرے گا. تو جو کرپٹ بیوروکریٹ تھے، وہ کرپٹ لوگ، کرپٹ پارٹیاں، اور ان کو تو یہ میرے سے توقع تو نہیں تھی کہ غلط کام ہمارے کہنے پہ کرے گا. تو اللہ نے مہربانی کی نہ کیے. اگر آپ میری ناکامی آج کی کہہ رہے ہیں تو الیکشن میں وہ تو دھاندلی سے ہوئی ہے. اگر اس وقت کی ناکامی آپ کہتے ہیں تو اس وقت کی ناکامی ضرور الائڈ پارٹیوں نے ہمیں پریشان کیا، روکے رکھا. کئی کام اس کے باوجود دھڑلے سے میں نے کام کیا اور کام ہوئے. ایڈمنسٹریشن بہتر ہوئی، کرپشن نہیں تھی اور ریٹ آف گورنمنٹ تھی. ایک تو اس وجہ سے تھی کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور مشرف صاحب اور پورا سسٹم تھا. مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ آٹا مہنگا ہو گیا 1 روپیہ. مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر کا فون آیا، شوکت عزیز صاحب کا، ارباب بھائی کراچی میں آٹا مہنگا بک رہا ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے انکوائری کی تو ٹھیک 10 روپے تھا، اس کے بجائے 11 روپے بک رہا تھا. میں نے بلا کے جو ماشاءاللہ پھر ٹکایا ہے تو دوسرے دن یہ آٹے کی بوریاں مل کے دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی اور 10 روپے واپس ہو گیا. خاص طور پہ تھر میں تو میں خود بھی ڈھونڈتا رہا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن مل جائے تو وہ نہیں ملتا تھا. تو اب ایسا کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ نہ صرف کارکن بلکہ آپ کو سویپ کر دیا گیا ہے؟ سویپ تو ابھی نہیں ہوئے ہیں. ہم اس وقت بھی 33 یونین کاؤنسل، سپرما کا یونین کاؤنسل اور اس کے ڈسٹرکٹ کا کاؤنسل کا کاؤنسلر ہم لے آئے اور جو پاپولر ووٹ ہے ہمیں زیادہ ملا ہے. اب اس کو گنوائیں جہاں ٹھپے لگا کے بیڈ ووٹ کیا گیا ہے، جو بھی کیا ہے. ہم اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا الیکشن ہو رہا تھا. مگر اب یہاں تو الیکشن کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے نا. مافیاز ملے ہوئے ہیں. بیما الیکشن کمیشن، آپ کا آری الیکشن کمیشن، اس کے پاس ہم 10 دفعہ گئے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ کا ڈی آر او ڈسٹرکٹ ڈی سی ہوتا ہے، اس کو یہاں تک میں نے سنا ہے کہ ڈی آر او کو فون کر کے پریال نے اس کو کوئی برا بلا کہا تو کوئی اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا اسی وقت ادھر. تو اس نے کہا اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ٹھپے تو ہم نہیں مار سکتے، ووٹ تو ہم نہیں ڈالتے. ٹھپے بھی مارے انہوں نے، مگر ہم لوگوں کی طرف سے ووٹ تو نہیں ڈال سکتے نا. بیچارہ آخر کب تک گالیاں برداشت کرے. تو یہاں تک ہوا یہ الیکشن تھوڑی ہو رہے ہیں. اب یہ 8 کے بعد 8 کا الیکشن بھی میں ابھی آپ کو نام، کیونکہ اب آج کل ہمارے ساتھ اس لیے نام لے لیتا ہوں، پتہ نہیں وہ ڈرے نہ. اور یہ آپ کے جو صاحب اسد پیپلز پارٹی میں تھے اور تحصیل ناظم تھے میرے خیال میں ٹنڈو جام کے یا یہ، بلکہ میری تو میں ہوئی تھی جس دن شوکت عزیز صاحب فلٹ میں آئے تھے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے وہ کیا تھا. تو یہ اٹھ کے بولنے، میں نے کہا یہ خام خواہ گڑبڑ کرے گا تو میں نے اس کو بٹھا دیا تھا ڈانٹ کے. تو اسد پیپلز پارٹی میں تھا، مگر اب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا. میری طرف سے نہیں ہوا، خود ہی ہوا ہے. تو وہ جس وقت پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت بھی اس نے مجھے کہا کہ یہ جو 8 کا الیکشن بھی ہم نے جیتا تھا، کوئی الیکشن ہم نے جیتا تھوڑی تھا. یہ ہوا تھا کہ جلاؤ گھیراؤ جو کچھ ہوا ہے، ٹی ایم مشینیں نکال کے لے گئے. لوگ ڈرے ہوئے تھے. جو دوسرے لوگ وہ آئے نہیں پولنگ اسٹیشنز پہ، جو آئے وہ تھوڑے بہت، وہ کہتے پیپلز پارٹی کے بھی تھوڑے بہت لوگ آئے، زیادہ نہیں آئے. پھر ہم نے ٹپے شپے مار کے اور الیکشن پار کرا دیا. ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا بہت وقت گزرا، بہت کلوز رہے، حتیٰ کہ الطاف حسین سے بھی آپ کی باتیں ہوتی رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کا مستقبل جو ہے
اس اتحاد میں جو نقصانات آپ کو میرپخاص سکھر نواب شاہ میں لگے ہیں آگے ان کو نقصانات دیکھتے ہیں یا یہ ان کا اتحاد برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں ان نیچرل اتحاد ہے ان کا، وہ انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے، وہ شہروں کی پارٹی ہے اردو اسپیکنگ کی، اور ہمیشہ اپوز کرتے رہے ایک دوسرے کو، مگر ان کا رحمان ملک بیچارہ وہ خود بھی مر گیا، اس کے بھی کسی نے پرسان علی کو فاتح کرنے کے لیے بھی نہیں گیا رحمان ملک، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، اندر ہوگی گڑبڑ۔ بہرحال تو وہ گئے تھے الطاف بھائی کے پاس، تو ادھر سے ایک ڈیل ویل تو چل رہی تھی اس زمانے میں، الطاف بھائی نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو ٹیک اوور ہو گیا ہے، اب تو یہی ہے، الطاف بھائی نے عقل مندی جیسے سیاست میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ شامل ہو گئے ان کے ساتھ، اور آصف زرداری صاحب نے یہ عقل مندی کی کہ ان کے پارٹی کے اندر گڑبڑ ہو رہی تھی، تو ایم کیو ایم کے ساتھ صلح کر کے ٹوپیاں شوپیاں پہنا کے وہ اس کو روکا، اس نے پارٹی کے اندر ہو رہا تھا، مین فہیم اور دوسرے لوگ کو یہ گڑبڑ ہو رہی تھی تو اس کو روکا، یہ میرج آف کنوینئنس تھی، تو میری تو ان کے ساتھ تھی، اور میں یہ آپ کو کلیئر بتایا میں نے کہ ان کی وہ ہمارے پارٹنر ضرور تھے مگر وہ پروپوز مجھے کرنے والے نہیں تھے، مشرف صاحب انہوں نے کیا تھا، پھر وہ لازمی اسی میں تھے، تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ اچھا چلا، اور میں اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شہروں میں جو اردو اسپیکنگ رہتے ہیں وہ، اور انٹیریئر میں جو سندھی رہ لوگ، سندھ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو امپورٹنس کی پتہ نہیں ہے، وہ کوئی اچھا کام دیکھا نہیں ہوا، اچھے باہر کے ملک نہیں دیکھے ہوئے ہیں کہ لوگ دنیا میں ملکوں میں کیسے رہتے ہیں، صاف ستھرا شہر ہے کیسے ہوتے ہیں، گھر صاف ستھرے کیسے ہوتے ہیں، وہ بیچارے جھگیوں میں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں، ان کو تو ان کے لیے تو حیدرآباد ہی صاف ستھرا ہے، آ کے ان کو دکھایا نا روڈیں ووڈیں تو اچھا امریکہ ہے، ہم خود آتے تھے کسی زمانے حیدرآباد، ہمارے لیے تو بڑا وہ پیروں سے لگتا تھا ہمیں، تو وہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوتا کیسے ہے، حکومتیں کیسی ہوتی ہیں، مفاد جنرل انٹرسٹ میں کر نہیں رہتے، وہ تو اپنے پرسنل میرے نوکری ایم کیو ایم میں غلط فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کنٹیسٹ شہروں میں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی خان صاحب نے بھی قبول کیا، میں آپ کو خود بتاؤں کہ شروع میں ہمارا پی ٹی آئی میں نہ جانے کا سبب بھی یہی تھا، پولیٹیکلی ایک بندہ سوچتا نا، ہم سوچتے تھے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تو آپس میں بنے گی نہیں، شہروں میں ایم کیو ایم جب ان کے ساتھ نہیں جائے گی تو سندھ میں تو گورنمنٹ نہیں بن سکے گی، تو ابھی ایک ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کر لیا ہے شہروں میں اردو اسپیکنگ، یا باقی جو محبتاً لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اتنے بڑے جلسے، کراچی کا جلسہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، اور وہ ایم کیو ایم کے بعد تھا، پہلے نہیں تھا، تو وہ ابھی اردو اسپیکنگ باقی لوگ بھی شہروں میں جو سمجھتے ہیں چیز کو، یہ باہر کی سازش سمجھتے ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، مگر ابھی بھی اگر آپس میں مل کے چلیں تو زیادہ بہتر ہے، خان صاحب ان کے ساتھ، اب دیکھیں نا خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ یار یہ تو بڑے نفیس لوگ ہیں، اس نفیس آدمی نے پہلے چھرا مارا، فروغ نصیب اس نے پہلا چھرا مارا، تو خیر ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، ان کو ٹچ کیا گیا ہے، اور وہ غلط جگہ پہ چلے گئے، وہاں سے کوئی ان کو وہ بھلائی نہیں ملنی، تو ابھی بھی اگر سوچیں تو یہاں پھر یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اصل میں تھوڑا سا ہمارے بھی پارٹی میں جو ہے نا کوئی لیڈرشپ کوئی اچھے کوئی ہمارے شہروں میں لوگ ہیں، مگر اس طرح سے کمانڈ نہیں ہے مطلب پارٹی کی نا، ایم کیو ایم کی تو ریٹ ہوتی تھی، اس لیے کہ مار دھاڑ ہوتی تھی نا، مرنے ڈرنے کے، یہاں ہمارے لوگ سارے آزاد ہیں، ہماری پارٹی ویسے بھی خان صاحب کے حوالے سے، خان صاحب کسی کچھ کہتے نہیں، اسی لیے سارے آزاد ہیں، تو وہ فیصلوں میں اور ڈسپلن میں مسائل ہیں، مگر کم از کم خان صاحب کی نیت اچھی ہے، انٹرنیشنلی جو ان کی سوچ اچھی ہے، ملک کی اکانومی کے حوالے سے سوچ اچھی ہے، ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی جو انڈیکیٹر سارے آ رہے ہیں خان صاحب کے جانے کے بعد سارے پازیٹیو آ رہے ہیں، جس کو ڈینائی نہیں کر پا رہے ہیں، گورننس کا بہتر آ رہا ہے، کرپشن کوئی نہیں اتنی بڑی سامنے آ رہی ہے، ابھی بھی وہ فرا گوبی اور فلانا بوبی پتہ نہیں کون ہے اس کو نکالا ہے انہوں نے، اور ایک خان صاحب کی بیگم صاحبہ پہ بھی آج میں سن رہا تھا کہ انہوں نے نکالا اس کا، اچھا ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب نے گھڑی لی فلاں لیا، یہاں تو شو ہی نہیں کرتے رہے پچھلے حکمران، نہ کوئی گھڑی شو کرتے رہے کہ ہمیں ملی ہے، نہ کوئی گاڑی شو کرتے رہے ہمیں ملی ہے، اور جو تحفے میں ملتے تو شو ہی نہیں کرتے تھے، تو توشہ خانے میں آپ جمع کراؤ، پھر گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے اسے واپس لے لو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کرائم نہیں ہے، قانون ہے، خان صاحب نے وہ کیا ہے، کوئی ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ کارخانے چو کر کے لگا لیے تو فلانا کر دیا، تو کوئی کہیں پہ پاور پلانٹ لگا لیا، ایسا کچھ نہیں کیا، گھڑی یار کتنے کی، اچھا اس کے بعد وہ گھڑی بیچ کے پیسے کدھر کیے اس نے، کوئی کینسر اسپتال میں اپنے گھر نہیں رکھے، ہم لوگ سب اس طرح سے کرتے تھے کہ بھئی جب کوئی تحفہ
دفعہ ملتا تھا کوئی اگر ایسا تو جمع کراتے توشہ خانہ وہاں سے خریدتے تھے. تو یہ تو لیگلی گورنمنٹ نے قانون رکھا ہوا نا. اگر کوئی پورا کا پورا ہضم کر جائے وہ ٹھیک ہے. اگر کسی نے توشہ خانہ سے خرید کے واپس چلو اگر اپنے گھر میں, مجھے نہیں اس کا علم, مجھے کسی نے کہا کہ اس نے ادھر خرچ کیا ہے, اگر اپنے اس پہ, اچھا مجھے یہ بتائیں, خان صاحب اگر گورنمنٹ سے میں اس دن گیا نا اس پہ بنی گالا پہ, تو نہ وہاں پہ وہ کوئی کھمبا تھا, فون کی آواز نہیں آ رہی تھی, روڈ ٹوٹے ہوئے تھے. خان صاحب اگر چاہتا تو ان کی طرح انہوں نے جو رائیونڈ کو محل بنا دیے گورنمنٹ کے خرچوں سے, یا انہوں نے جو یہ بلٹ پروف اور بم پروف جو دیواریں بنوا دی, ایون لڑکانہ میں بنوا دی, خان صاحب نے ایسا تو کوئی گورنمنٹ کا خرچہ نہیں کیا نا. خان صاحب نے مجھے کہا میں آپ کو اس کا ہم تو پہاڑی چڑھائیں گے, آپ کو دیں گے تو آپ یہ ورز دوائیاں دیں گے. پتہ کیا کہہ رہے تھے, میں نے کہا جی آپ کر سکتے ہیں, اب 70 سال میں ہم نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا سلو تھا, میں آنا نہیں چاہ رہا تھا. خان صاحب نے فرمائش کی اور میں نے کہا یار ملک کی خاطر کرتے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, شکر الحمدللہ میری جان چھوٹی, میں تو کر نہیں سکتا تھا. ابھی بھی میں ایک لمٹ ہے نا, اب اس عمر میں ہمیں بھاگ دوڑ کرنی, اور بھاگ دوڑ ضرورت زیادہ ہے سندھ میں بھاگ دوڑ کی. جو سر نے کر رہا تھا تو میں بیمار ہو گیا. تو خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا, ٹھیک کیا جو بھی کیا, مگر اس میں ابھی اور بہت ضرورت ہے. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, جس وقت ایم کیو ایم پہ آپریشن کر رہے تھے نا, اس وقت جو کنسرن کوارٹرز تھے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار ایم کیو ایم اگر بہت بڑی برائی نہیں ہے, اگر ہے بھی برائی تو 2 شہروں میں, کراچی اور حیدرآباد میں. اس سے بڑی بڑی برائیاں اور بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پکڑے, کہ ان کو پکڑ رہے ہیں آپ, ان کو تو کسی وقت بھی بھاری آ سکتی ہے ان کی. میں ہمیشہ ان کی سفارش کرتا رہتا ہوں, میرے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سندھ میں اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ مل کے چلیں گے تو کام چلے گا. 2 پارٹیوں کے اینگل سے بے شک نہ ہو. پی ٹی آئی میں اگر پی ٹی آئی قومی جماعت بن گئی, سارے زبانیں بولنے والے لوگ اس میں شامل ہیں, سندھی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پی ٹی آئی میں ہے نا. تو ایک اب قوم بن گئی ہے. اب دیکھیں نا, جہاں خان صاحب اناؤنس کرتے ہیں وہاں جب لوگ آتے ہیں, اس میں ایک قوم کے نہیں ہوتی. یہ اس سے زیادہ اور اچھا ہے کہ اب اردو اسپیکنگ سندھی اسپیکنگ کا کوئی فرق نہیں, ایک پارٹی کے اندر ہے, اور زیادہ اچھا ہے. مگر اگر ایم کیو ایم والے اسی لسانیت پہ کوئی ہمارے قوم پرست, کوئی پیپلز پارٹی والے بھی ادھر سندھ میں قوم پرستی ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی بناوٹی قوم پرست ہے. تو اگر ایم کیو ایم اردو اسپیکنگ آگے ہے پی ٹی آئی میں, اور ایک قوم بن گئی ہے اگر خان صاحب کی وجہ سے, خان صاحب خود تو پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اگر یہ قوم بن گئی ہے تو اس کو بننے دیں. پھر یہ جو یہ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اس سے جان چھوٹ جائے گی. مگر اگر ایم کیو ایم والے بھی ہیں تو بسم اللہ, ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں, مجھے تو نہیں ہے, اور کسی کو کوئی اعتراض ہو. ہمارے لوگ اس طرح کے جو پھر ایم کیو ایم کی مخالفت کرتے تھے, ادھر یہ کرتے تھے, خان صاحب کو وہ کرتے تھے, ہیں ہمارے میں بھی ہیں, بھی خود بھی اردو اسپیکنگ ہے, مگر انہوں نے دیکھا اگر ایم کیو ایم ساتھ رہے گی تو ہمارے چانس نہیں بنے گا, تو وہ شاید کرتے ہوں گے, میں نہیں کرتا. آج بہت ساری باتیں ہوئیں, اور یقیناً بہت سارے ایسے سوال ہیں جو تشنگی رہی ہے, اور وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بیٹھیں گے ارباب صاحب کے ساتھ. اور کیونکہ تاریخ ہوتے ہیں لوگ کچھ, تو سیاست کی ایک ارباب صاحب کی تاریخ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جیسی منظم جماعت کو جو ہے اپنے مشرف دور میں انتہا درجے کا جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی سے, اور جو ایک حلقے ہیں, شیرازی ہیں, مہر ہیں, اور دیگر حلقے ہیں, ان کو ملا کر جو ہے وہ بہت بڑی ایک طاقت بنے تھے, اور حکمراں بنے رہے اس سندھ کے. اور آگے بھی ہم ان سے مشورے باتیں کرتے رہیں گے.